آج میں آپ کو صرف ایک بات بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے لوگوں کے ساتھ. چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے پروفیشنل لائف میں ہو, کچھ بیچتے ہوں یا کچھ نہیں بھی کرتے ہوں, تو آپ کو کسی نہ کسی کے ساتھ انٹریکٹ دنیا میں ضرور کرنا ہے. اور یہ جب آپ انٹریکشن کرتے ہو تو یہ ڈیلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کسی سے کیا بات کر رہے ہو, آپ کی ڈیل کیا بننے جا رہی ہے, کیا آپ ریلیشن بلڈ کر رہے ہو. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ براڈ وے آف ڈیلنگ کا کانسیپٹ آپ کیسے سمجھو گے. یہ پورا ایک ہنر ہے, یہ پورا ایک اسکل ہے جس کو کہتے ہیں ہم براڈ وے آف ڈیلنگ. یہ ڈیلنگ آپ کسی بھی سطح پہ کر سکتے ہو. آپ اسٹوڈنٹ ہو کے اپنے ٹیچرز کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہوتے ہو, کسی پروجیکٹ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہو, آپ اپنی پروفیشنل لائف کے اندر جو اپنے کریئر کو لے کر ڈیل کر رہے ہوتے ہو, آپ ایک آرگنائزیشن میں جاتے ہو, اپنا ریزیومے پیش کرتے ہو, اسی طریقے سے آپ ایچ آر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہو, آپ مارکیٹنگ فائنینس کے اگر اسٹوڈنٹ ہو یا آپ پروفیشنل ہو تو آپ مختلف کلائنٹس کے ساتھ ڈیل کرو گے. تو ہر جگہ آپ نے ڈیلنگ کرنی ہے. ڈیلنگ کا مقصد لین دین نہیں ہوتا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈیل کا مقصد صرف لین دین ہے, وہ کبھی بھی اچھے ڈیلرز نہیں ہوتے. ڈیلنگ کا مقصد کبھی لین دین نہیں ہوتا. ڈیلنگ کو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف پیسے کا لین دین ہے یا کسی چیز کی ہم کوئی چیز دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں, یہ صرف ڈیل نہیں ہوتی. یہ بزنس ڈیل کی کیٹیگری میں ضرور آ سکتا ہے, یا آپ کوئی چیز سیل کر رہے ہیں, کلائنٹنگ یا کلائنٹل ڈیلز میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے براڈ وے آف ڈیلنگ کا, اس کے اندر آپ نے جو چیز ڈیل کرنی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ریلیشن. یعنی آپ نے ریلیشن پہ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ریلیشن کون سا ہوگا, یہ بات کی کہانی ہے کہ وہ آپ کا کلائنٹ بن رہا ہے یا آپ اس کے کلائنٹ بن رہے ہو, یا آپ وینڈر بن رہے ہو اس کے, یا آپ امپلائی ہو تو آپ ان سے سیلری لوگے, یا آپ کمپنی ہو تو وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن رہے ہیں یا آپ نے اس کو پے کرنا ہے. جو بھی آپ ڈیل بنا رہے ہو, آپ نے اس ڈیل کے اندر براڈ ویز دیکھنے ہوتے ہیں, انالیسس کرنا ہوتا ہے اور ایک بڑے اینگل کے اندر اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک اسکل بن جاتا ہے براڈ وے آف ڈیلنگ. چاہے کوئی بچہ ڈیل کر رہا ہے کسی دکاندار کے ساتھ, وہ اپنی کوئی ٹافی لینے گیا ہے, یا آپ ایک امپورٹر بن کے ڈیل کر رہے ہیں یا ایکسپورٹر بن کے کسی چیز کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ ایک بزنس مین بن کے ڈیل کر رہے ہیں, یا آپ ایک پروفیشنل بندہ بن کے ایچ آر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور آپ نے کسی کمپنی میں اپلائی کیا ہے. اس پوری ڈیلنگ کے اندر آپ کے مختلف سینیریوز ہوں گے. یعنی کہیں آپ کی کمیونیکیشن ہوئی ہوگی, کہیں آپ نے بات کی ہوگی, کہیں آپ نے ریزیومے رکھا ہوگا. تو آپ نے یا تو ان پٹ دیا ہے یا آؤٹ پٹ لیا ہے. تو ڈیلنگ کا مقصد ہے لین دین نہیں, ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ, کہ آپ کیا ان پٹ دے رہے ہو اور کیا آؤٹ پٹ لے رہے ہو. دیکھیں, جو آپ آؤٹ پٹ لے رہے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, یہ طے شدہ بات ہے. جس کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں وہ آپ کو اپنی مرضی کا آؤٹ پٹ دے گا, بٹ وہ بھی یہ ڈیسائیڈ کر کے دے گا کہ آپ نے ان پٹس کیا دیے ہیں. فار ایگزامپل, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک ڈیلنگ کرنی ہے ایک شیف کے ساتھ جس نے کھانا بنانا ہے. تو شیف یہ کہے گا کہ مجھے آپ کچھ سامان لا کے دو, میں کھانا بناتا ہوں. اب آپ نے جو چیزیں آپ اس کو دے رہے ہیں وہ ان پٹ ہے. یعنی آپ اس کو دے رہے ہیں سبزی, آپ نے اس کو دیا آئل, آپ نے اس کو کچھ مسالے جات دیے, تو شیف آپ کو سبزی بنا کے دے دے گا. اگر آپ اس سے یہ آؤٹ پٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ مجھے چکن کڑھائی بنا کے دو, مجھے بریانی بنا کے دو, تو وہ شیف یہ کہے گا کہ آپ نے مجھے ان پٹ میں چیزیں یہ دی ہیں, تو جو چیزیں دی ہیں اگر میں نے آپ کو آؤٹ پٹ میں, یعنی جو میں نے آپ کو ریٹرن دیا ہے کسی ڈیل کے تحت, تو اس میں آپ کو کیسے وہ چیزیں دے دوں. تو اٹ مینس کہ آپ ڈیلنگ غلط کر رہے ہیں, آپ کے ان پٹس غلط ہیں. لوگوں کی جو سب سے بڑی فیلئر کی کہانی ہے اس میں مسئلہ یہی ہے کہ وہ ڈیلنگ میں جو ان پٹس اپنے دے رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو, چاہے وہ پروفیشنل ہو, چاہے وہ کوئی سیلز مارکیٹنگ کا بندہ ہو, وہ ان پٹس غلط دے رہے ہیں اور وہ ایکسپیکٹ اپنے آؤٹ پٹس کر رہے ہیں. تو یہ وہ کلیشز آ رہے ہیں. فار ایگزامپل, ایک بندے نے ایک پراپرٹی والے کو پیسے دے دیے کہ جی تم اس کو کسی اچھی پراپرٹی میں انویسٹ کرو, مجھے اتنا منافع ہو جائے. اس نے انویسٹ کر دیا, بٹ وہ اتنا منافع نہیں ہوا جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو وہ کمپلین کرتا ہے اس پراپرٹی ڈیلر کے ساتھ کہ مجھے تو اتنا زیادہ منافع ہی نہیں ہوا, اس سے بہتر تو میں کہیں اور انویسٹ کر لیتا تو مجھے اتنا منافع ہو جاتا. تو پراپرٹی ڈیلر یہ کہتا ہے کہ اول تو یہ چیز ہمارے درمیان پہلے سے طے نہیں تھی, دوسرا یہ چیز مارکیٹ کی پوزیشن اور انالیسس کے مطابق چلتی ہے, تو جو میری طرف سے آپ کو آؤٹ پٹ دیا گیا ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو ہم نے شرائط طے کی اس پہ ملا. لہٰذا آپ جو ڈیل کر رہے ہو اس میں آپ ان پٹس غلط دے رہے ہو.
اسی طریقے سے آپ کو اپنی زندگی کے اندر کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہو، چاہے یہ ریلیشن شپس میں ڈیلنگ ہو رہی ہو، چاہے بزنس میں ڈیلنگ ہو رہی ہو، آپ کے ایجوکیشنل معاملات میں ڈیل ہو رہا ہو، کیونکہ آپ ایک یونیورسٹی کے ساتھ بینگ اے اسٹوڈنٹ ڈیل کرتے ہیں کہ میں آپ کو پر سیمسٹر اتنی فیس دوں گا، ایگزامینیشن فیس دوں گا، مجھے کیا پڑھایا جائے گا، کیا آپ کو وہ کوالٹی آف ایجوکیشن مل رہی ہے، نہیں مل رہی تو آپ کمپلین کرتے ہیں، مل رہی ہوتی ہے تو اب آپ کے ایگزامز پہ منحصر ہوتا ہے۔ اسی طرح جب آپ ایک امپلائی کے طور پہ جاتے ہیں تو کمپنی آپ کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ یہ جو ڈیلنگ کا کانسیپٹ ہے اس کو سمجھنا ایک ہنر ہے، اور اس میں آپ نے صرف یہ سمجھنا ہے کہ میں نے ان پٹس اپنے صحیح دینے ہیں۔ اب آپ نے کہیں بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے تو میں آپ کو ایک سندھ کے بہت بڑے پولیٹیشین جام مدد علی غالباً ان کا نام ہے، تو ان کے بارے میں ایک بڑا یہ مشہور تھا کہ جس سے بھی ملتے تھے ویل ڈریس ہو کے ملتے تھے، اور ان کی فیملی ممبرز میں آج بھی یہ چیز ہے۔ تو کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ انہوں نے طے کر لیا، ایک اسٹینڈرڈ طے کر لیا کہ ہم جس سے بھی ملیں گے، ابھی ملنے کا مقصد ہے ڈیل کرنا، چاہے وہ ویسے ہی کوئی کاروباری لین دین ہو، پیسے کی بات ہو نہ ہو، سیاسی بات ہو نہ ہو، لیکن بس ایک ملے ہیں تو ہماری لائف کا ایک اسٹینڈرڈ سیٹ ہے کہ ایسی ویل ڈریس پوزیشن میں ملیں گے کہ وہ بندہ تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے، اور لوگ انہیں اسی حوالے سے زیادہ جاننے لگ گئے کہ وہ جہاں بھی جس سے بھی ملے تو لوگوں نے یہی ہمیشہ تعریف کی کہ بہت ویل ڈریس ہو کے ملتے ہیں، یعنی ان کی ڈریسنگ ویسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی نئے کپڑے انہوں نے پہنے۔ تو ہر دفعہ یہ مینٹین کرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنا مشکل کام ہے، لیکن پھر بندہ جب اس دنیا میں نہیں بھی رہتا تب بھی وہ اس حوالے سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیلنگ کے ویز ہوتے ہیں اس میں جو آپ انپٹ دے رہے ہیں، آپ کی اپیرنس آپ کا انپٹ ہے، آپ کا بولنا انپٹ ہے، آپ کی بزنس کمیونیکیشن، آپ ای میل کے ذریعے رابطہ کر رہے ہیں، آپ کہیں سی وی دے رہے ہیں، آپ کوئی اپنی رپورٹ سبمٹ کرا رہے ہیں، آپ کی ڈریسنگ آپ کا انپٹ ہے، ہر چیز آپ کا انپٹ ہے۔ ایون جس گاڑی میں آپ ملنے جا رہے ہیں وہ بھی انپٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ کسی سروس کے تحت آپ نے کوئی ان ڈرائیو پہ کوئی کر لی گاڑی، اوبر کر لی، کریم کر لی، جس کے ذریعے بھی آپ جا رہے ہیں کیب سروس پہ، تو تب بھی یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کیا انپٹ دے رہے ہیں، کس گاڑی میں جا رہے ہیں، جوتے کیسے ہیں آپ کے، آپ کن لوگوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور جانے کے بعد آپ کیا انپٹ دے رہے ہیں، کیسے مل رہے ہیں، کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، ٹائم مینجمنٹ کتنی ہے۔ یہ ڈیلنگ کے وہ چھوٹے چھوٹے بنیادی فاؤنڈیشنز ہیں جو کہ براڈ وے آف ڈیلنگ کو کریٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ٹو دی پوائنٹ، یعنی جب آپ اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں، جس چیز کی بھی آپ ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں، چاہے کسی پراپرٹی کی ڈیلنگ کرنے جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی بزنس کی ڈیل کرنے جا رہے ہیں، چاہے آپ ایسے ہی ملنے جا رہے ہیں، چاہے آپ کسی کو کنونس کرنے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں جا رہے، آپ سے فارغ ہیں، ایسے ہی بس ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تب بھی ایک آپ ڈیل کر رہے ہیں، ریلیشن بلڈ ہو رہا ہے۔ تو اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ میری شخصیت میں وہ براڈ وے آف ڈیلنگ کیسے آئے گا، اور اس کا آپ کی کامیابی سے اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا گہرا تعلق آپ کے جسم کی کھال، یعنی آپ کی سکن اور آپ کی باڈی کا ہے، یعنی چپکے میں ایک دوسرے سے کور ہے آپ کی سکن آپ کی باڈی کی، اسی طریقے سے یہ براڈ وے آف ڈیلنگ یہ کور کرے گی آپ کو آپ کی سکسس کے اندر۔ تو بغیر اسکن کے کوئی انسان نہیں رہ سکتا، یہ چمڑی ہے تو پھر ہم کور ہیں۔ اسی طریقے سے آپ براڈ وے آف ڈیلنگ کے بغیر اپنی پروفیشنل لائف، اپنی ایجوکیشنل لائف، اپنی ڈومیسٹک لائف، کسی بھی لائف میں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے، کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ براڈ وے آف ڈیلنگ کو سمجھیں، اپنے انپٹس ایسے رکھیں دوسرے کے سامنے جو کنسائز ہوں، جو ٹو دی پوائنٹ ہوں، اور لوگ اس پر راغب ہوں، لوگ اس پر سوچیں کہ کچھ نہیں بھی بنے، کچھ حاصل نہیں بھی ہو تو لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ یہ شخص میرے پاس آیا تھا، بڑی کریٹو بات کر کے گیا ہے، ایک ایسا انپٹ دے کے گیا ہے کہ میری سوچ ہلا کے چلا گیا، اور وہ آپ کو پھر اچھے ڈومین میں یاد رکھے، یعنی وہ آپ سے دوبارہ ملنے کا خواہش مند رہے۔ تو یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب آپ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھا ہوتا ہے، اپنی براڈ وے آف ڈیلنگ رکھی ہوتی ہے۔